नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जलील अहमद। कैमरामैन मोहित के साथ ले आया हूं उर्दू टीवी का सनसनीखेज और आपका पसंदीदा प्रोग्राम दास्तान-ए-जुर्म। नाज़रीन, अभी 4 दिन पहले की बात है, यानी 11 सितंबर को अमेरिका में 9/11 को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के जुड़वा टावर पर हमले में मारे गए अमेरिकियों को खिराज अकीदत पेश करते हुए इस हमले की 11वीं बरसी मनाई गई। उस हमले की जिम्मेदारी अल कायदा पर डाली गई थी, लेकिन 11 साल बाद भी इस सवाल का जवाब आज तक नहीं मिल सका कि इस दहशतगर्दी के असल जिम्मेदार कौन थे। लेकिन पहले जानते हैं उन जुड़वा टावर्स की तारीख को। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के जुड़वा टावर को अमेरिका के सबसे बुलंद टावर होने का एजाज हासिल रहा। दूसरी जंग अजीम यानी 1950 के बाद इनकी तामीर का मंसूबा बनाया गया। 1962 में जगह का इंतखाब किया गया और 5 अगस्त 1966 से तामीरी कामों का आगाज हुआ। जुड़वा टावर्स की तामीर के लिए 16 एकड़ अराजी हासिल की गई। यूएसए के मशहूर आर्किटेक्ट जापानी नजात माहिर मिनोरू यामासाकी को इनके डिजाइन की जिम्मेदारी सौंपी गई। यामासाकी ने 100 के करीब मॉडल बनाए, जिनमें एक मॉडल को मंजूरी मिली। जुड़वा टावर्स की तामीर से पेशतर इनके अतराफ व अकनाफ मौजूद 164 इमारतों को मुनहदिम कर दिया गया और जब तामीर शुरू हुई तो इस अराजी के आसपास से गुजरने वाले 16 रास्तों को बंद करके उनके रुख मोड़ दिए गए। जुड़वा टावर्स की तामीरी जिम्मेदारियां एमरी रोथ एंड सन्स नामी मशहूर कंस्ट्रक्शन कंपनी ने संभाल ली और वर्थिंगटन नामी फर्म ने इंजीनियर्स और मजदूर सप्लाई किए। तामीर में जुमला 3500 इंजीनियर्स और 10,000 से ज्यादा मजदूरों ने हिस्सा लिया। तामीर मुकम्मल होने तक 60 अफराद की जानें चली गई। जुड़वा टावर्स की बुलंदी 1400 फीट थी। आखिरी चंद मंजिलों को हवा के खतरनाक दबाव का मुकाबला करने के लिए खुसूसी डिजाइन दिया गया था। इन टावर्स में 43,600 खिड़कियां बनाई गई थी। तामीर में 2 लाख टन स्टील इस्तेमाल किया गया। 12,000 मील लंबा इलेक्ट्रिक केबल बिछाया गया और ऊपर नीचे आने जाने के लिए 100 के करीब लिफ्ट लगाए गए थे। इन दोनों टावर्स का मुआयना करने के लिए रोजाना आने वालों की तादाद 50,000 बताई जाती है। बैटरी पार्क स्टोर इलाके में मौजूद हडसन नदी के किनारे खड़े इन टावर्स की तामीर में जुमला $1.5 बिलियन खर्च हुए। दोनों टावर्स कुछ महीनों के फर्क से जनवरी 1972 को मुकम्मल कर दिए गए और 4 अप्रैल 1973 को रिबन काट कर पोर्ट अथॉरिटी ऑफ यूएसए ने इनका इफ्तिताह अंजाम दिया। उस वक्त इन दोनों टावर्स को दुनिया की सबसे बुलंद इमारत होने का एजाज हासिल रहा। 13 फरवरी 1975 जनूबी टावर की 11वीं मंजिल पर आग लग गई थी, लेकिन इसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। 26 फरवरी 1993 को 15 टन वजनी धमाको मादे से भरा ट्रक एक टावर में घुसा दिया गया था। इस धमाके में 16 अफराद मारे गए और सैकड़ों जख्मी हो गए थे। सन 2001 एक ऐसा हैरतनाक वाकया पेश आया जिसने आसमान से बातें करते इन टावर्स को नीस तो नाबूद कर दिया। नाज़रीन, आपने न्यूयॉर्क में तामीर करदा उन हैरत अंगेज टावर्स की दास्तान देख ली। अब आइए उन पर हमला कैसे हुआ यह भी देख लेते हैं। 11 सितंबर 2001 दिन के 8:46 अमेरिकन एयरलाइन की फ्लाइट नंबर 11
نیو یارک کے بیٹری پارک اسٹور کے حدود میں داخل ہوتی ہے۔ اس کا رخ ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے جڑواں ٹاورز کی طرف ہے۔ دوسرے ہی لمحے یہ ہوائی جہاز شمالی ٹاور سے جا ٹکراتا ہے۔ زوردار دھماکہ ہوتا ہے، آس پاس کے علاقوں میں دہشت سی پھیل جاتی ہے، افراتفری مچ جاتی ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس سے پیشتر کہ یہ سوچا جاتا، اس حادثے کے ٹھیک 20 منٹ بعد یعنی 9:06 پر یونائیٹڈ ایئر لائن کی فلائٹ نمبر 175 انہی حدود میں داخل ہوتی ہے اور جنوبی ٹاور سے جا ٹکراتی ہے۔ کچھ ہی دیر میں دونوں ٹاورز کچھ وقفے سے ڈھیر ہو جاتے ہیں اور چاروں طرف دھول اور ملبہ پھیل جاتا ہے۔ نیو یارک پورٹ اتھارٹی کے مطابق، جو ان ٹاورز کی نگہداشت اور صیانت کی ذمہ دار تھی، حادثے کے وقت ان دونوں عمارتوں میں 14,154 افراد موجود تھے۔ ان میں سے 2,750 افراد ہلاک ہو جاتے ہیں۔ اس حملے کے فوری بعد اعلان کر دیا جاتا ہے کہ یہ القاعدہ کی کارستانی ہے اور اسامہ بن لادن کی سازش کا نتیجہ۔ اس حملے سے ارد گرد کا علاقہ ملبے کا ڈھیر بن جاتا ہے، جسے صاف کرنے میں 8 ماہ کا عرصہ لگا۔ امریکہ نے 9/11 میں مرنے والوں کی 11ویں مرسی منائی۔ ٹھیک ہے، بے گناہ لوگوں کی موت کو خراج عقیدت پیش کرنا انسانیت ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا امریکیوں میں انسانیت باقی ہے؟ اگر انسانیت باقی رہتی تو امریکہ کے 11ویں برسی کے موقع پر گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر خبیث امریکی پادری ٹیری جونز کی تیار کی گئی فلم کی نمائش کی اجازت کیسے دیتا؟ اس فلم میں اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی گئی ہے، جس سے مسلمانوں کو سخت تکلیف پہنچی ہے۔ اس اونچی حرکت سے کیا یہ ثابت نہیں ہوتا کہ امریکہ مسلمانوں کو تشدد پر اکسانے کے لیے اس طرح کے گھٹیا حربے استعمال کرتا ہے تاکہ جوابی حملوں کا جواز مل سکے؟ ان حالات میں اگر امریکہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر حملے کو سازش قرار دیتا ہے تو کیا یقین کرنا چاہیے؟ امریکی عوام ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر ہوئے حملے میں مارے گئے افراد کی 10ویں برسی منا رہی ہے۔ ان لوگوں کو فوت ہوئے 10 سال بیت چکے ہیں۔ مرنے والوں کو صحیح خراج عقیدت کا حق اس وقت ادا ہوتا جب امریکی عوام یہ جاننے کی کوشش کرتی کہ ان بے گناہ لوگوں کی موت میں کس کا ہاتھ ہے، حالانکہ اسے القاعدہ اور اسامہ بن لادن کی کارستانی قرار دیا جا چکا ہے۔ اس ناکردہ جرم کی سزا اسامہ کو دی جا چکی ہے۔ عراق اور افغانستان کے نہتے بے گناہ اور معصوم عوام کو مسلسل سزا دی جا رہی ہے، مگر 10 سال گزر جانے کے باوجود ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے حملے کے تعلق سے ایسے شکوک و شبہات اور کچھ سوالات ایسے ہیں جن کے جواب ابھی تک نہیں ملے ہیں، اور جس دن بھی مل جائیں گے اس دن اصلی مجرم کا چہرہ سامنے آ جائے گا۔ مثلا 9/11 واقعے کی تحقیقات کرنے اس وقت کے صدر جارج بش نے 2002 کے اوائل میں 10 ارکان پر مشتمل ایک کمیشن قائم کیا تھا۔ اس کمیشن کا نگران سابق وزیر خارجہ ہنری کنجر کو مقرر کیا تھا، لیکن انہوں نے تفتیش کے چند ہفتوں میں ہی اس اہم ذمہ داری سے سبکدوشی اختیار کر لی تھی۔ آخر کیوں؟ کیا اس لیے تو نہیں کہ وہ سچائی کی تہ تک پہنچ گئے تھے اور اسے تش تذبام کرنے سے قاصر تھے؟ حملے کے ایک ہفتے بعد یعنی 17 ستمبر کو لبنان کے چینل المناز نے یہ خبر نشر کی تھی کہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی عمارت میں کام کرنے والے 1000 سے زائد یہودی اس دن غیر حاضر تھے۔ ناروے کے ایک اخبار نے حملے کے 2 دن بعد ہی سب سے پہلے یہ خبر شائع کی تھی کہ دہشت گردی کا یہ واقعہ امریکہ کی تیار کردہ سازش کا نتیجہ ہے۔ حملے کے دن یہودیوں کا غیر حاضر رہنا
کیا یہ ثابت نہیں کرتا کہ انہیں حملے کی پیشگی اطلاع تھی؟ اگر ایسا ہے تو پھر 9/11 کا واقعہ اسرائیل کی سازش اور اس کی خفیہ ایجنسی موساد کی کارستانی بھی ہو سکتی ہے۔ امریکہ میں شان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں گستاخانہ فلم کی نمائش پر مسلمانوں کا احتجاج جائز تھا، لیکن اس احتجاج میں امریکن ایمبیسڈر کرسٹوفر اسٹیون کی ہلاکت کسی صورت جائز نہیں تھی۔ اس گھٹیا حرکت کا ذمہ دار کرسٹوفر ہرگز نہیں تھا۔ اسی طرح جس طرح جڑواں ٹاورز کی تباہی کے ذمہ دار واقع القاعدہ تھے، تو افغانستان کے لاکھوں معصوم شہری بھی اس کے ذمہ دار نہیں ہے جنہیں امریکہ نے ہلاک کیا۔ آج جس طرح امریکہ کرسٹوفر کی ہلاکت کی مذمت کر رہا ہے، افغانستان کے معصوم عوام کی ہلاکت پر بھی ہمیں مذمت کرنا چاہیے۔ ہم آگے بڑھیں گے مگر ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔